بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کتاب التوحید کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 24، جادو کا بیان۔ جادو کا بیان اس بارے میں سب سے پہلے آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ گویا کہ جادو سیکھنا حرام ہے اور جادو کرنا بھی حرام ہے، کفریہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے یہ طاغوت کے کاموں میں سے ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھنے کو 7 ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ایک کام بتایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ وہ کون کون سے 7 ہلاک کرنے والے کام ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ما ہن، کہ یہ 7 ہلاک کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا الشرک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، ناجائز طریقے سے کسی کو قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور کفار سے جب جنگ کے لیے مقابلے میں ہوں تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ یعنی کفار سے مقابلے کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن ایمان والی عورتوں پر جو بھولی بھالی ہیں ان پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ کل ملا کر 7 ہلاک کرنے والے کام ہیں، ان میں سے ایک ہے جادو کرنا۔ گویا کہ جادو کرنا یا جادو سیکھنا یہ ہلاک کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تو اس بارے میں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، یعنی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، البتہ کیا فرمایا گیا اس میں؟ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ گویا کہ جادوگر کو سماج میں جینے کا حق نہیں ملے گا۔ اسی لیے بجالہ بن عبدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے عاملوں کو لکھا تھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، کہ سارے جادوگروں اور جادوگرنیوں کو قتل کر دو۔ وہ کہتے ہیں فقتلنا 3 سواحرہ، چنانچہ ہم لوگوں نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ گویا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن یہ سزا کون دے گا؟ اسلامی حکومت دے گی۔ ہر انسان کو شبہ کی بنیاد پر قتل کر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے
کہ انہوں نے ایک لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا جس نے جادو کیا ہوا تھا، چنانچہ اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسے ہی واقعہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے۔ گویا کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کو قتل کرنا 3 صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ 3 صحابہ ہوئے جن سے پتہ چلتا ہے ان کے اقوال کی روشنی میں کہ جادوگر کی سزا موت ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ یہ سبق ہمارا ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔